انسانی اسمگلنگ میں ہمیشہ لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی مختلف صورتیں ہیں، خاص کر جبری مشقت، زبردستی بھیک منگوانا، جنسی استحصال اور کسی کو زبردستی یا دھوکے سے اپنے جسمانی اعضاء نکالنے پر مجبور کرنا، جیسے کہ گردہ، جگر یا پھیپھڑوں کا حصہ۔ غریب طبقات اور مشکل حالات سے دوچار لوگ اکثر انسانی اسمگلروں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو انہیں انسانی اعضاء کے عوض پیسوں کا جھانسا دیتے ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف دنیا بھر میں اعضاء کی پیوند کاری یعنی ٹرانسپلانٹ کے لیے انسانی اعضاء کی طلب اور فراہمی کی کمی انسانی اسمگلروں کو موقع دیتی ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ یہ مکروہ دھندا باقاعدہ ایک منظم گروہ کی سطح پر کیا جاتا ہے۔ اس جرم کو کرنے میں اسمگلرز کرپٹ اور بے ایمان ڈاکٹرز کے ساتھ مختلف مقامی ایجنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ متاثرہ افراد میں معاشی طور پر کمزور خاندانوں کے افراد، بالخصوص نوجوانوں کو پرکشش ملازمتوں یا بھاری معاوضوں کے عوض ورغلایا جاتا ہے اور انسانی اعضاء نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانی اسمگلرز لوگوں کو نشہ دے کر بھی ان کے اعضاء نکال لیتے ہیں۔ میرا نام جنید خان ہے، ایک لوکل گاڑی میں کنڈکٹر تھا۔ کبھی کبھی استاد نہ ہو تو ان کی جگہ ڈرائیونگ بھی کر لیتا تھا۔ روٹ میں چلنے کے علاوہ بعض اوقات ہم بکنگ پر بھی جاتے تھے۔ بکنگ میں اکثر میں ہی ڈرائیونگ کرتا تھا، استاد ریسٹ کرتا تھا اس دن۔ ایک دفعہ بارات کی بکنگ کے بعد میں واپس اپنے شہر آ رہا تھا تو راستے میں چائے کے لیے ایک ہوٹل پر رکا۔ وہاں ایک شخص جو اچھے اور صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے تھا اور ساتھ والی چارپائی پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور فون پر بات کر رہا تھا۔ کال ختم کرنے کے بعد کہنے لگا، یار ہمیں اپنے ہسپتال کے لیے ایک نوجوان ایکٹیو ڈرائیور چاہیے، اور میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا کہ میں بھی ڈرائیور ہوں۔ اس نے کہا، نوکری کرو گے؟ بہت اچھی تنخواہ ہے، رہائش بھی ہے، اور آپ کی فیملی کا علاج بھی ہسپتال میں مفت ہوگا، اور ہفتہ اتوار چھٹی۔ مجھے یہ پیکیج بہت اچھا لگا اور میں نے فوراً حامی بھر لی، اور اگلے ہی دن مقررہ جگہ پر اپنے ڈاکومنٹس جیسے شناختی کارڈ، والد کا شناختی کارڈ اور میٹرک کا سرٹیفکیٹ وغیرہ سمیت پہنچنے کو کہا۔ اگلے ہی دن میں وہاں پہنچا تو صاف ستھرے کمرے میں بٹھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ چائے کا کپ اٹھایا، کتنے گھونٹ بھرے، کتنی چائے پی، کچھ یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو ایک سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی میں تھا، اور پوچھنے پر بتایا گیا کہ ریسکیو والے آپ کو فٹ پاتھ سے اٹھا کے یہاں چھوڑ گئے، اور میری کمر کے ارد گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور عملے نے بتایا کہ کسی نے آپ کا گردہ نکال لی ہے۔ میں وہاں سے کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ تو گیا، لیکن اس کے بعد بہت تکلیف اٹھائی، کیونکہ پہلے جہاں میں کنڈکٹر تھا وہاں کسی اور کو رکھ لیا گیا، اور اب میری ایسی حالت نہیں تھی کہ میں فوری کوئی کام کر سکوں، اور میرا گھر میری کنڈکٹری کے پیسے سے ہی چلتا تھا۔ سب کو انسانی اسمگلروں سے بہت محتاط رہنا چاہیے اور کسی کے جھوٹے وعدوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا کسی کے دھوکے یا لالچ میں آ کر اپنی زندگی اور صحت خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ وکٹم ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری رابطہ کریں۔ خطرے کی صورت میں پولیس ہیلپ لائن 15 یا FIA ہیلپ لائن 1991 پر کال کریں یا مقامی پولیس اسٹیشن پر رپورٹ درج کرائیں۔ انسانی اسمگلنگ، سمجھیں، بچیں، روکیں۔